أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. پاک ہے ہمارا سب کا رب اور سب تعریفیں اسی کے لیے. وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے، وہی قادر ہے، وہی قدیر ہے، وہی باسط ہے، وہی رزاق ہے. بے انتہا سلام اور درود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ جن پر پورا قرآن مجید نازل کیا گیا، جن کی وجہ سے کائنات کو تخلیق کیا گیا، جو تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے. سلام ہو آپ کے اہل بیت اور آل پر کہ جن کے لیے آئے تطہیر اتاری گئی. سلام ہو آپ کے اصحاب پر اور احباب پر کہ جن کے لیے قرآن نے کہا والذین معه شداء الکفار رحماء بینہم، سختی رکھتے ہیں کفار کے لیے، آپس میں بہت رحم رکھتے ہیں. درود اور سلام ہو تمام انبیاء کرام علیہ السلام اور مرسلین پر، عباد اللہ الصالحین پر، جمیع مسلمین پر، اور ملائکۃ المقربین اور کل الملائکہ پر. میں بہت مشکور ہوں پروفیسر عبد المنان صاحب کا، میرے شاہد گرائے صاحب کا، راؤ یوسف صاحب اور کرنل سید طاہر حسین شاہ صاحب کا. بہت تجاوز کیا انہوں نے، بہت زیادہ. میں بڑے فخر سے یہ بات کہتا ہوں کہ میں ابھی تک 2 لفظ استعمال ہوتے تھے ہمارے زمانے میں اسکول داخل ہونے کے لیے، یا کچی پہلی کہتے تھے یا نکی پہلی کہتے تھے. تو میں جہاں تک علم کا تعلق ہے نکی پہلی یا کچی پہلی میں. ہاں یہ ہے اللہ کریم کی ذات کا شکر گزار ہوں کہ اس نے مسلمان گھر میں پیدا کیا، مسلمان رکھا اور مسلک حقہ میں پروان چڑھایا. مجھے اگر شکایت ہو سکتی ہے تو رہنماؤں سے ہو سکتی ہے، مجھے اپنے مسلک سے، اپنے مذہب سے کوئی شکایت نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہی اصل مسلک ہے اور یہی وہ رستہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، جسے صحابہ کرام نے اپنایا اور آگے پھیلایا. اس لیے میں نے یہ ٹوپی جو سر پہ ڈالی یہ میری نسبت 1964 کی ہے شیخ الاسلام اور خواجہ قمر الدین شاہی رحمۃ اللہ علیہ سے، اور میں نے آج تک سوچا نہیں اس کو تبدیل کرنے کا، اس پہ غور کرنے کا. اس ٹوپی کی وجہ سے اللہ کریم نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مجھے بہت عزت دی. یہ ٹوپی میری بہت پہچان بنی. میں جہاں بھی گیا اس شاخ جو ہیں انہوں نے دور سے اس ٹوپی کی اس لالی کو پہچانا اور ہر جگہ پہ میری پذیرائی ہوئی. تو میں اللہ کی ذات کا شکر گزار ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض کا ہمیشہ اور اپنے شیخ کے نظر کرم کا. ماشاء اللہ یہاں پر بہت خوبصورت ہدیہ نعت پیش کیا گیا، بہت خوبصورت بیان ہوا. ہم میلاد کیوں مناتے ہیں؟ بہت ساری کتابیں اس پر، بہت سارے علماء تقریریں کرتے ہیں، جوش و جذبے سے تقریریں کرتے ہیں، سخت باتیں بھی کہتے ہیں، حوالے بھی دیتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان محافل کو جو ہم مناتے ہیں اس کی 2 وجہ ہیں. پہلی وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ کریم کا شکر ادا کرتے ہیں. ان محافل کو سجا کے ہم اللہ کریم کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ کریم نے ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا.
تو یہ ہے پہلا وجہ کہ ہم ان محافل میں اکٹھے ہو کر شکر ادا کرتے ہیں۔ اب دوسرا یہ ہے کہ اس میلاد کے مالک نے جو میلاد والے ہمیں دیے اور جس طریقے سے دیے، ان کے توسط سے ہم اپنی ظاہری اور باطنی حاجات کو اللہ کریم کے حضور پیش کرتے ہیں اور ہماری وہ مرادیں پوری ہوتی ہیں۔ تجھے وجہ تشکر بھی ہے اور دعا کا موقع بھی ہے۔ اب جو میرے اس بچے نے جہاں قاری صاحب نے تلاوت کی سورہ بقرہ کی بڑی خوبصورت بات کی، اسی سے بات چلا لیں گے۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ تم اگر نعمتوں پر میرا شکرانہ ادا کرو گے تو میں تم پر مزید نعمتیں کروں گا۔ اور یہ جو سورہ بقرہ کی آیت کی انہوں نے تلاوت فرمائی تھی، اس میں تو بڑے کلیئر کہا کہ جب تم پر کوئی آفت آئے، کوئی تکلیف آئے، کوئی مصیبت آئے، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، تو صبر کا مظاہرہ کرو اور دعا کا سہارا لو، نماز کا سہارا لو، درود شریف کا سہارا لو۔ اور کہا میں تمہیں آزماؤں گا بھی تمہارے جان سے، مال سے، پھلوں سے، اولاد سے، تو جو اس پہ صبر کر گیا تو ان اللہ مع الصابرین۔ اب کائنات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی آمد سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے کہ اس سے بڑی نعمت ہو سکتی ہے؟ جب یہ سب سے بڑی نعمت ہے تو ہم شکر کیوں نہ ادا کریں؟ ہم بیٹھ کے اس نعمت کا ذکر کیوں نہ کریں؟ کوئی فتویٰ اس کے خلاف نہیں آ سکتا، کوئی اس کے خلاف بات نہیں آ سکتی، کیونکہ کائنات کی سب سے بڑی نعمت آمد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور اللہ نے خود قرآن میں کہا ہے کہ اگر تم شکر گزار بن جاؤ تو میں تم پر نعمتوں کا اضافہ کر دوں گا۔ اب سوال ہوتا ہے کہ چونکہ یہی مہینہ آپ کے وصال کا بھی ہے، وہی تاریخ ہے، تو اس کا جواب بھی قرآن نے دے دیا، وہی جو آیت تلاوت کی۔ آپ کی ظاہری رخصت سے بڑی آفت کائنات میں نہیں ہو سکتی، بڑی پریشانی نہیں ہو سکتی، تو اس پہ کیا ہوگا؟ اس پہ حکم ہے صبر کرنے کا اور دعا مانگنے کا۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ تو ہم دکھ نہیں مناتے، ہمیں دکھ ہے۔ میں آگے جا کے ایک حدیث شریف آپ کو کوٹ کروں گا، ابھی کوٹ کر دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک سے ابھی وہ مرض نہیں آیا تھا۔ ایک رات کو آپ اٹھے اور اپنے غلام کو کہا کہ مجھے بقی میں جانا ہے، مجھے حکم آیا ہے کہ میں بقی کے مکینوں کے لیے دعا کروں۔ غالباً اگر غلام کا نام میرے ذہن میں صحیح رہا تو موئبہ نام تھا، تو ان کا لے کر جب بقی میں پہنچے وہ دعا کی اور وہاں فرمایا کائنات کے مالک نے مجھے یہ آپشن دیا ہے کہ میں تمام خزانوں کو سنبھال لوں اور قیامت کے روز تک زندہ رہوں، اس کے بعد جنت میں جاؤں اور پھر اللہ کی قربت اختیار کروں، یا میں اپنے وقت پہ پردہ کر لوں اور اللہ کی قربت میں چلا جاؤں۔ تو غلام نے عرض کیا یا رسول اللہ، اور یہ جو بات کروں گا کوئی امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ کی کتاب سے آج ہی پڑھ کر آ رہا، کوئی بات ایسی نہیں کروں گا جس کو آپ کوٹ کرو تو آپ کو شرمندگی ہو۔ ہر بات وہی کروں گا جو بزرگوں نے لکھ کر ہمارے تک پہنچائی ہے اور مستند بات ہے۔
تو آپ نے فیصلہ کیا کہ میں اس دنیا کی، اور پھر معراج شریف کی کہانی بھی آپ کو معلوم ہے کہ وہاں پر آپ کو چابیاں پیش کی گئیں تو آپ نے کیا فرمایا؟ میں مسکینوں کے ساتھ ہی رہنا پسند کروں گا۔ آگے جا کے میں کچھ سوالات آپ سے ضرور کروں گا، مجمع بڑا ہو یا چھوٹا ہو، کیونکہ ہم ماننے والے ہیں، ہمیں کچھ سوالات اپنے آپ سے ضرور کرنے چاہیے، وہ آگے جا کے میں کروں گا۔ آپ سارے سمجھتے ہیں جب بچہ کنسیو ہوتا ہے، ماں کے پیٹ میں آتا ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں کانسیپشن۔ جب نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم بطن مادر میں شفٹ ہوا تو وہ سال قحط کا سال تھا، جیسے ابھی بھی بارش اوپر سے اتر نہیں رہی، سخت تنگیوں کا سال تھا، بہت پریشانی تھی مکہ معظمہ میں، قریش مفروق الحال تھا۔ آپ کا نور جب ٹرانسفر ہوا تو اللہ کریم نے کرم کر دیے، ہر طرف سبزہ ہی سبزہ ہو گیا، پھل ہی پھل ہو گیا، نرم رم خوبصورت شاخیں نکل آئی۔ یہ اعلان تھا کہ آمد ہے اس ہستی کی جس کے لیے اللہ کریم نے عہد لیا تھا پیغمبران کرام سے۔ قرآن مجید ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اللہ نے بھی محفلیں سجائیں، اور پہلی محفل میں یہ ہم سب کو اکٹھا کیا، ہماری ارواح کو اکٹھا کیا، ایک سادہ سا سوال پوچھا، تمہارا پروردگار کون ہے؟ روحیں بڑی لطیف چیز ہیں، سب نے ہاتھ اٹھا کر کہا، باز بلند کہا، مولا تو ہی پروردگار ہے۔ اللہ نے فرمایا کانفرنس ڈسمسڈ، جاؤ، کانفرنس برخاست کر دی، جاؤ، چلے گئے۔ پھر قرآن مجید میں اللہ کریم یہ فرماتا ہے کہ میں نے ایک اور محفل سجائی، اور اس محفل میں صرف چنے ہوئے کو بلایا۔ کوئی بات اپنے سے نہیں کروں گا، جا کے تحقیق بھی کیجیے، پڑھا کیجیے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک، یعنی پہلی 5 میں سے 4 پہ علم پہ زور دیا اللہ کریم نے، پڑھا۔ تو کیا کہا اللہ نے؟ ان خاص روحوں کو کہا تم میں سے ایک ایسا ہے جب وہ آئے تو تم نے سٹینڈ سٹل ہو جانا ہے، اپنا سب کچھ کینسل کر دینا ہے، اپنا آئین، اپنی شریعت، اپنا طریقہ سب منسوخ، فوری طور پہ اس کے ہاتھ پہ بیعت کر لینا ہے۔ اور پھر ان سے اقرار کرایا، مانتے ہو اس بات کو؟ سب نے کہا بلا مانتے ہیں، بالکل مانتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ میری شان کے مطابق میرا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں۔ تو پھر میلاد تو ہوئی نا، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام رسولوں نے بھی کی، تمام انبیاءوں نے بھی کی کہ نہیں کی؟ اگر انتظار تھا پروفیسر صاحب کو آپ سب کا تو انہوں نے بچے کو باہر کھڑا کیا ہوا تھا، خود یہاں کھڑے ہوئے تھے، انتظار تھا۔ رات کو کہیں میسج کیا مجھے میجر شاہد صاحب نے، میں نے نہیں پڑھا، صبح پھر ٹیلی فون کیا، میسج کہا پڑھ لیجئے، پھر مجھے کہا، میں نے کہا میں آ جاؤں گا، کہانی میں نے آپ کو لے گیا۔ ایک عام سے گناہگار آدمی کے لیے اگر آپ اہتمام کر رہے ہیں تو جس کے لیے اللہ کریم عہد دے رہا ہے اس کے ذکر کی محفل تو سجی ہوگی کہ نہیں سجی ہوگی؟ ہر نبی کے شعور اور لاشعور میں یہ بات ضرور ہوگی، نہ صرف یہ بات ہوگی بلکہ خواہش بھی ہوگی کہ آنے والا میرے ہی زمانے میں آئے، جو اتنا مقرب ہے اللہ کا، جس کے لیے اللہ اپنا ہاتھ اپنی شان کے بعد ہمارے ہاتھوں پہ رکھ رہا ہے، میں نے کیوں نہ اس کی زیارت کروں؟ اللہ نے ان کی وہ خواہش پوری کی، مسجد اقصی کے اندر ان کو مقتدی بنا کر وہ خواہش پوری کی، لیکن ہر ایک نے شعوری اور لاشعوری طور پہ ذکر تو کیا ہوگا، انتظار بھی کیا ہوگا، خواہش بھی کی ہوگی، دعا بھی کی ہوگی۔ بلکہ پیغمبروں کے، رسولوں کے جد امجد نے تو یہ کہا، خانہ کعبہ کے پاس کھڑے ہو کے دعا کی، قرآن کہتا کہ ہم میں بھیجے۔
پھر آخری آنے والے رسول نے تو یہاں تک بتا دیا کہ میرے بعد آنے والا جو ہے اسمہ احمد، ایسی نام بھی بتا دیا۔ تو بھائی آپ کے ذکر پاک کی محفلیں تو تب بھی سج رہی تھی جب ہم نہیں تھے، اب بھی سج رہی ہیں، کیونکہ قرآن کے اندر اللہ فرمایا ہے کہ اے ایمان والو، میں اور میرے فرشتے نبی کا ذکر کرتے ہیں، تم بھی کیا کرو۔ یہ مولانا صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی حدیبیہ میں حضرت عروہ بن مسعود کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات بتاتے ہوئے کہ صحابہ کرام نماز تو اللہ کے لیے پڑھتے تھے، خیال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوتا تھا۔ کسی نے کتنی خوبصورت بات کی ہے پنجابی میں، کسی نے کہا او دی پنج ویلے اے دی ہر ویلے، یہی نماز عشق ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ تو اُدھی پنج ویلے اِدھی ہر ویلے، کیونکہ یہ میں نہیں کہہ رہا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، میرا اللہ کہتا ہے، اور اللہ کہتا ہے اسی قرآن میں میں اپنی سنت کو تبدیل نہیں کرتا۔ اگر وہ ذکر کر رہا ہے، درود پڑھ رہا ہے، اپنے رحمتیں بھیج رہا ہے تو بھیج رہا ہے، متواتر بھیج رہا ہے۔ تب بھی بھیج رہا تھا جب کچھ نہیں تھا زمانے کی بات کی، اور تب بھی بھیجے گا جب کچھ نہیں ہوگا۔ بات سمجھ میں آئی؟ اب آپ جب اپنی والدہ طاہرہ محترمہ کے پیٹ میں تھے تو جو کچھ ہو رہا تھا، بزرگان نے لکھا ہے کہ شروع میں وہ سخت تھا، پھر وہ لطیف ہو گیا، پھر جس طریقے سے آپ کی آمد ہوئی سجدے کی حالت میں آمد ہوئی، اور پھر جس طریقے سے فرق بادل کا آنا اور آپ کا وہ سارا، یہ کتابوں میں بچے دیے، میں ان کے اندر نہیں پڑھوں گا، میں صرف پریکٹیکل چیزوں کی طرف آؤں گا کہ ہمارے لیے اللہ کریم نے اپنے سب سے پسندیدہ ترین محبوب کو ان تمام چیزوں سے گزارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی نبی پہ اتنی تکلیف نہیں آئی جتنی مجھ پر آئی۔ کس لیے گزارا؟ کبھی غور کیا؟ اس لیے کہ قرآن کے اندر کہا ہے کہ اس نبی کے طریقے میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، اگر نہ گزارتے تو ہم کیسے گزرتے؟ کبھی غور کیا ہے کہ جو اللہ کریم وقت کو روک کے حضرت ام ہانی کے گھر سے لے کر وہ کعبہ قوسین و ادنیٰ تک لے جاتا ہے، وہ تکلیفیں اٹھانے کے لیے طریقے ہجرہ پہ چھوڑ دیتا ہے، 3 راتیں غار ثور کے اندر، پھر مدینہ تک کا سفر، کیا کیا سہولتیں نہیں ہیں؟ کیا وہ ایک کن سے نہیں پہنچا سکتا تھا مدینہ منورہ؟ ایک کن سے فیکون وہ چیز ہو جاتی ہے، نہیں پہنچا سکتا تھا، چونکہ ان کی ذات میں ہمارے لیے نمونہ رکھا، اس لیے انہیں ہر اس چیز سے دوچار کیا جن سے ہم دوچار ہونے والے تھے۔ 3 سال شہب ابی طالب کے اندر ہجرت کی، حدیبیہ، میں حدیبیہ گیا ہوں، وہ درخت نہیں ہے، وہ جگہ وہیں پر ہے، وہ کھنڈرات ہے، اس سے ایک اور اللہ کریم کی جو آیت ہے قرآن مجید کی وہ ثابت ہوتی ہے حدیبیہ کے اندر۔ اگر آپ حدیبیہ پہ غور کریں، اللہ کہتا ہے شاید وہ چیز تمہارے لیے بہتر نہ ہو جو تم چاہ رہے ہو، میں تمہارے لیے بہتر سوچتا ہوں۔ حدیبیہ کی واپسی بہت بھاری تھی، مسلمانوں پر بہت بھاری تھی، جیسے انہوں نے بیان فرمایا مسلمان اپنے خون کا آخری قطرہ دینے کے لیے وہاں تیار تھے، واپس جانے کو تیار نہیں تھے، لیکن اللہ نے حدیبیہ کو فتح مکہ کی پہلی منزل بنانا تھا۔ وہ معاہدہ جو ظاہری طور پہ لگتا ہے کہ مسلمانوں کے خلاف گیا، وہی معاہدہ وجہ بنا، وہی معاہدہ وجہ بنا فتح مکہ۔ انسان ایک مدنی و طبع چیز ہے، اکٹھا رہنا چاہتا ہے،
چھوٹا ہو بڑا ہو بزرگ ہو عورت ہو مرد ہو رہنا چاہتے ہیں۔ اللہ نے تربیت شروع کی آدم علیہ السلام سے، یعنی کوے کو بھیجا بتانے کے لیے قبر کیسے کھودنی ہے، ایسے ہی ہے۔ لیکن اختتام کہاں کیا؟ جبل رحمت کے کنارے پہ آ گیا۔ میں انہی سوالوں کی طرف آ رہا ہوں جو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، اپنے سے کرنا چاہتا ہوں۔ آپ سے کیا کروں گا، اپنے سے کرنا چاہتا ہوں۔ جہاں کہ اللہ کریم نے اعلان کر دیا کہ آج میں نے تمہاری زندہ رہنے کے طریقے کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمتوں کو مکمل کر دیا۔ ہزاروں سال گزرے اس میں، ہزاروں سال، اور آپ اور میں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں جو 70,000 جہان، کروڑوں جہان۔ ہم تصوف والے لوگ ہیں، میں تصوف کا اتنا سارا جو ہے اسٹوڈنٹ ہوں، شاگرد ہوں، ہم کبھی کبھی تجاوز کرتے ہیں، ہم 2 جہانوں پہ نہیں رکتے۔ 18,000 جہان، 70,000 جہان، ہر ایک جہان کے اندر 70,000 جہانوں کی بات ہم کرتے ہیں، اور میرا اللہ کہہ رہا ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، میں نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ جتنے بھی جہان ہیں، کروڑوں ہیں، اربوں ہیں، جتنے بھی ہیں، 70,000 ہیں، 2 جہان ہیں، سب کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ میرا سوال یہ ہے، آج ہم اس حالت میں کیوں ہیں؟ وہ تو معزز ہوئے زمانے میں مسلمان ہو کر 23 سال پہ کیسر و کسرا سب خوف زدہ ہو گئے۔ میں زمیندار آدمی ہوں، دیہاتی آدمی ہوں، بالکل کوہستان نمک کے اوپر بارانی علاقہ ہے، زمین وجہ سے بارش ملتی ہے، ہم ہل چلاتے ہیں، پہلے بیل ہوتے تھے، اب ٹریکٹر آ گئے، ہل چلاتے ہیں، 15 اکتوبر کے بعد اس میں دانے ڈال دیتے ہیں، بارش نہیں ہوتی، کہیں جنوری میں ہوتی ہے، فصل اگاتا ہے۔ ہمارے پہ تو نعمتوں کا اہتمام ہو گیا، دین کا مکمل ہو گیا، زندگی گزار، ہم اس حالت سے کیوں دوچار ہیں؟ 165 کروڑ مسلمان دنیا میں اس حالت سے کیوں دوچار ہیں؟ کہیں بیج خراب ہے، کہ ہم نے حل نہیں صحیح چلایا، کہیں پانی صحیح نہیں دیا، کیا ہوا؟ نعرے بہت اچھے لگاتے ہیں، بہت خوبصورت نعرے لگاتے ہیں۔ اگلے دن میں ایک محفل میں تھا، شاید ہی مجھے ڈرائیو کر کے لے گئے، بڑے بڑے لوگ بیٹھے تھے وہاں پر، ڈاکٹر جلالی صاحب بھی بیٹھے تھے، میں نے یہی سوال کیا وہاں پر، کیا کمی ہے ہمارے، کیا وجہ ہے کہ لیاقت باغ سے نکلتے ہیں تو 5 لاکھ ہوتے ہیں، ڈی چوک پہنچے تو 5,000 میں جاتے ہیں۔ اب اس بات کو ریلیٹ کر لیجئے اس بات سے جو مولانا نے کی کہ پانی نیچے نہیں گرنے دیا، بال نیچے نہیں گرنے دیا، بیٹھے ایسے ہیں جیسے سروں پہ پرندے بیٹھے، بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہمارے ماں باپ آپ پر قربان۔ یہاں نعرہ لگتا ہے، وقت آتا ہے تو تعویلیں پیش ہوتی ہیں، جب وقت آتا ہے تو تعویلیں پیش ہوتی ہیں۔ پچھلی محفل میں جو میں نے بیان کیا اسی کو دہرا دیتا ہوں۔ آپ کی تاریخ کی ایک جنگ ہے جسے کہتے ہیں جنگ یمامہ، یہ آپ کی تاریخ کی ایک جنگ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غار حرا سے اتر کر آنے سے لے کر آپ کے اس دنیا سے ظاہری پردے تک 1000 نہیں، 500 نہیں، اس سے بھی کم مسلمان شہید ہوئے، غزوات سریات انکلوڈڈ، ظلم اور زیادتی انکلوڈ۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو ابو جہل نے اونٹ باندھ کے وہ چروا دیا، آل یاسر جن کی وجہ سے بخشے گئے، ان سمیت کبھی سوچا ہے اتنی جنگیں، اتنی مہمات، اتنے پرابلم، اور ٹوٹل شہید 300 یا 259 یا اتنے؟ بدر بھی ہے، 70 تو احد میں شہید ہو گئے، لیکن ایک یمامہ کے اندر 1200 کیوں شہید ہوئے؟ 700 حفاظ قرآن شہید ہوئے، 70 بدری صحابہ شہید اس کے اندر ہوئے۔ میں ہمیشہ یہ سوال اپنے آپ سے کرتا ہوں، آپ سے بھی کرتا ہوں، مدینہ کی بستی کتنی ہوگی؟
پورا مدینہ مسجد نبی کے ابھی کچھ موجودہ آتا ہے اس سے کم تھا. کون سا گھر ہوگا جس کے اندر شہید نہیں آیا ہوگا؟ کون سا گھر ہوگا جس کے اندر زخمی نہیں آیا ہوگا؟ سوچ سکتے ہیں آپ، اندازہ تو کر سکتے ہیں. ایک تصویر چلائی ہے اپنے ذہن کے اندر، 1200 شہید، اور اگر 1200 شہید ہوئے ہیں تو اس کو کم از کم 3 یا 4 سے تو ضرب دے لیجیے اتنے زخمی ہوئے ہوں گے. کیوں؟ اس لیے کہ مسلمانوں کے بنیادی عقیدے پر حملہ کیا جا رہا تھا، اور وہ عقیدہ کیا تھا؟ ختم نبوت کا. اس طرح انہوں نے کہا نا کہ قریش کہتے تھے اگر آنی تھی تو ولید بن مغیرہ، جبکہ ولید بن مغیرہ کی جب ملاقات ہوئی تھی تو انہیں یہ واقعہ بیان کرنا چاہیے تھا. جب قرآن کی آیت سن کے کہا گیا تو بول نہیں سکتا تھا، کہا اس کو اس کے اپنے حال پہ چھوڑ دو، جیت گیا تو ہمارا ہے، نہ جیتا لیکن ہم مقابلہ نہیں کرتے. ایسے ہی ہوا، ایسے ہی ہوا. تو اس عقیدے پہ جب حملہ ہوا، جب لوگوں نے دیکھا کہ یہ ساری چیزیں جو ان میں آئی، ہم بھی شاید ایسا کر لیں. کوئی اسود انسی آ گیا، کوئی سچا آ گیا، کوئی عورت آ گئی. ایک مسیلمہ کذاب جس کا قبیلہ بہت لڑاکا تھا. پروفیسر کو ٹائم کی پابندی تو نہیں ہے، کوئی وقت کی پابندی. تو ایک لشکر بھیجا، اس کو شکست ہو. دوسرا لشکر بھیجا، اس کو شکست ہو. بات سے بات نکل رہی ہے، کیا کیا بات بتاؤں. اور کون ہے خلیفہ؟ وہ خلیفہ کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابو بکر کو کہو نماز پڑھا دے، تو اسی خلیفہ کی بیٹی ام المومنین کہتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اتنے نرم دل ہیں، اونچی ان کی آواز سنائی دے دی گی، یہ ڈیوٹی عمر کو دے دیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابو بکر ہی پڑھائے گا. تو حضرت حفصہ کو کہتی ہیں تم درخواست کرو کہ تمہارے باپ کو دے دیں، میرا باپ بے ہوش ہو جائے گا، غش کھا کے گر پڑے گا. تو کیا فرمایا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ مسلمانوں کن چکروں میں پڑے ہو، پڑھا کرو. انہوں نے فرمایا اللہ اور مسلمان نہیں مانتے کہ ابو بکر کے علاوہ کوئی اور امام ہو. ایگزیکٹ الفاظ ہیں، صرف یہ نہیں کہ اللہ اور مسلمان نہیں مانتے کہ ابو بکر کے علاوہ کوئی اور امام ہو. وہ جو اتنا نرم دل کہ گریہ زاری کرتا ہے، اونچی آواز نہیں کرتا، تمام حجروں کے دروازے بند کرا دیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایام بیماری میں. ایک دروازہ کھلا رکھا تھا، ابو بکر والا دروازہ بند نہیں کرنا. سیدنا حسن بصری حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا جب آپ کو امام کیا میں موجود تھا، میں فٹ تھا، لیکن جس کو میرا نبی اور میرا اللہ بنایا میں اعتراض کیوں کروں. مسلمانوں پڑھا کرو، فساد سے بچ جاؤ گے، ایک دوسرے کی داڑھی اور گریبان پکڑنے سے بچ جاؤ گے. جب علم حاصل کرو گے تو تجزیہ کرو گے. تو وہ ابو بکر خلیفہ اس سے پہلے اپنی زندگی میں، ظاہری زندگی میں آپ حضرت اسامہ بن زید کا لشکر شام بھیج چکے تھے. صحابہ کرام نے کہا وقت ایسا آگے وصال ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر کو کینسل کر دیجئے. انہی ابو بکر نے فرمایا مدینہ کے اندر آ کے بھیڑیے میں نام نہیں لیتا، دامن پھاڑ جائے میں لشکر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہے تابعداری، اب یہ ہے اتباع. تبھی تو اللہ کے محبوب ہو گئے کہ اللہ قرآن مجید میں ذکر کرے والذین معہ شدۃ الکفار رحماء بینہم. اور کیسے اسی طرح تورات انجیل میں ذکر ہے ان کا. یہ کہہ رہے ہیں ایسی فصل ہے جو اگتی ہے تو اگتی چلی جاتی ہے، یہ ہے اتباع. تو انکار کر دیا. جب حضرت خالد بن ولید کو بھیجا یمامہ میں تو پہلے دونوں کمانڈروں کو حضرت اکرمہ اور ان کو کہا کہ ادھر رکو، بددلی پہلے کی واپس نہیں آنا، واپس نہیں آنا. مسلمہ کذاب کا لشکر بہت جنگجو تھا. حضرت خالد بن ولید پہنچے، صف بندی ہوئی، لڑائی ہوئی. ایک وقت آیا کہ مسلمانوں پہ بہت بھاری تھا. رخ کیا دنیا کے عظیم ترین جرنیل جس جیسا نہ کوئی پیدا ہوا نہ قیامت تک پیدا ہوگا، اور کیا کہا وا محمدا یا محمد ادرکنی یا رسول اللہ. یہ کہا. آج اس بات پہ بحث کرتے ہو کہ یا رسول اللہ کہنا چاہیے کہ نہیں کہنا چاہیے. خالد بن ولید نے یہاں میں منہ کر کے مدینہ کی طرف کہا تھا، تو 3 دفعہ کہا تھا وا محمدا.
آپ تو اپنے روضے اطہر میں تھے، قبر مبارک میں تھے۔ یمامہ میں 1200 مسلمان ہوئے، شہید ہوئے، لیکن حرمت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ آنچ نہیں آنے دی۔ مراد رسول جن کے متعلق میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ غیر مسلم کتاب لکھتا ہے 100 عظیم شخصیتیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوسرے مسلمان عمر ہے، وہ جاتے ہیں اور کہتے ہیں امیر المومنین ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں میری سب ریاضتیں، میری سب عبادتیں، میں مراد رسول ہوں، وہ بھی لے لو، اپنی زندگی میں سے ایک رات اور ایک دن مجھے دے دو۔ تو ان نرم دل خلیفہ نے جن کی بیٹی کہتی ہے ان کا امام نہ لگائے، پوچھتے عمر کون سی رات کون سا دن؟ عرض کی یا امیر المومنین وہ جو 100 میں راتیں گزاری تھی ان میں سے ایک رات دے دو۔ اور جب جھوٹے نبی نبوت کے دعوے کر رہے تھے اور آپ مدینے کی گلی کے اندر ریت آلودہ گلی کے اندر پریشان پھرتے تھے، وہ پریشانی والا ایک دن دے دو، میری ساری زندگی کی باتیں لے لو۔ یہ تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ۔ ہم جیسے نہیں تھے، بات آتی ہے تو تعویلیں کرنے لگ پڑتے ہیں، بات آتی ہے تو پھر بہت ساری روایات حدیثیں کوٹ کر لیتے ہیں، ایسے نہیں تھے۔ یہ وجہ ہے ہماری زبوں والی کا کہ محمد سے وفاتون تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، اور اگر لوح و قلم پہ یہ لکھا ہوا کہ ہم لوگ وہ نہیں ہیں۔ اگلے دن میرے سے ایک چیز سرزد ہوئی بڑی زبردست اس محفل کے اندر، میں اس کو دہرا دیتا ہوں، خوبصورت چیز سرزد ہو گئی۔ میں قرآن مجید کو کوٹ کر رہا تھا، وہاں بڑے عالم بیٹھے تھے، جلانی صاحب بہت بڑے ڈاکٹر عالم ہیں، ایک صاحب انگلینڈ سے آئے ہوئے تھے وہ بھی بہت بڑے عالم تھے۔ تو میں نے کہا میرے اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ میں لوگوں کی حالت کو نہیں بدلتا۔ سورہ رات کھول لیجیے، آیت نمبر 11 ہے کہ میں لوگوں کی حالت کو نہیں بدلتا، لیکن مسلمانوں اسی میرے اللہ نے فرمایا ہے اسی قرآن کے اندر کہ میں لوگوں کی حالت کو تو نہیں بدلتا لیکن لوگوں کو بدل دیتا ہوں بہتر لوگوں سے۔ کیا آج مسلمان، آج کا مسلمان، میں پاکستانی مسلمان کی بات نہیں کر رہا، میں مسلمان ایز اے ہول بات کر رہا ہوں، کیا ہم کہیں، میں نے اگلے دن یہ سوال کیا ہے فیس بک پہ بھی چڑھایا ہے کہ کیا ہم نیل کے کنارے تو نہیں کھڑے ہوئے، ڈوبنے کے لیے تیار تو نہیں ہیں؟ کہیں بستی شعیب علیہ السلام تو ہمارا مسکن نہیں ہے، کہیں ہم صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو ذبح تو نہیں کر رہے، کہیں کوچہ لوط علیہ السلام قریب تو نہیں ہمارے، کہیں کوئی طوفان تو نہیں بن رہا، اور یقین کیجیے اگر بن رہا ہے تو ہماری نظر میں کشتی نہیں ہے، کشتی کیا ملا ہی نہیں ہے، کوئی نوح علیہ السلام نہیں موجود۔ یہ سوچنے کی بات ہے، سب کچھ ہوتے ہوئے ہم معزز کیوں نہیں ہیں؟ ہمارے ایئرپورٹوں میں جوتے کیوں اتروائے جاتے ہیں؟ ہمیں ویزا دینے سے پہلے ہمارے انٹرویو کیوں ہوتے؟ ہمیں انکار کیوں کر دیا جاتا ہے؟ وہ جہاں سے خلق عظیم جہاں پیدا ہوئے، جہاں سے اخلاق ہوا، وہاں کے لوگ ہمیں رفیق کیوں کہتے ہیں اور گورے عیسائی کو اور یہودی کو صدیق کیوں کہتے ہیں؟ کبھی سوچا یہ؟ کبھی سوچا یہ؟ اس نبی کے ماننے والے جس نے کہا میں مسکین پیدا ہوا، مسکینوں میں زندہ رہوں گا اور قیامت کے دن مسکینوں میں اٹھنا پسند کروں گا، اور میری شفاعت گناہ کبیرہ کرنے والوں کے لیے مسجد نبی کے اندر لکھا ہوا ہے۔ اس نبی کے ماننے والا مذہبی رہنما 2 لاکھ روپے بکنگ کے علاوہ نعت پڑھنے نہیں آتا۔ اس نبی کے ماننے والے مذہبی رہنماؤں کے گھروں میں 10-10 ارب کی گاڑیاں کھڑی ہیں، وہ نبی جو چمڑی کی چٹائی پہ سوتا تھا۔ اپنے آپ کو دھوکہ مت دو، یخادعون انفسہم، اس دھوکے سے باہر نکلو، شارٹ کٹ نہیں ہے، جگولر وین کے قریب ہے اللہ، اس وین کے قریب ہے اللہ،
اچھا پیر نہیں ملتا تو محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا پیر مان لو، وہی سب سے بڑے پیر ہے، وہ پیروں کے پیر ہیں۔ سبحان اللہ۔ کسی بناوٹی کو پیر مت بناؤ، کسی جھوٹے کو پیر مت بناؤ، کسی پیر تھپڑ کے پاس مت جاؤ اپنے خاتون اور بچوں کو لے کر۔ رشد و ہدایت کرنے والے کا مطلب یہ ہے کہ وہ صراط مستقیم انڈیکیٹ کرتا ہے، اور صراط مستقیم سب سے سیدھی ترین خط مستقیم، یہاں سے جو اس دیوار کو ملاتی ہے وہ ہوتی ہے صراط مستقیم۔ جو آپ کی جیب پہ، مجھے اگلے دن ایک سید صاحب ملنے کے لیے آئے، لاہور سے، سینئر آدمی ہے، نام ہے سید اسد گیلانی، احسن گیلانی، نام اس لیے دے رہے ہو کہ چھپانے کی ضرورت نہیں۔ میں نے سید ریاض حسین شاہ صاحب کا جو زندہ پاکستان زندہ باد کنونشن ہوتا، وہاں میری تقریر انہوں نے ٹی وی پہ دیکھی، انہیں پسند آئی، انہوں نے کچھ مشائخ کو، حضرت پیر سید منور جماعتی کو کانٹیکٹ کیا، ان سے میرا کانٹیکٹ لیا، مجھے کہا میں ملنے کے لیے آیا، تشریف لے آئے، 3-4 گھنٹے ہماری ملاقات رہی۔ میں نے ان سے یہی سوال کیا، آپ سید ہیں، آپ پر تو درود بھیجا جاتا ہے، کیا ہوگا اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ ادھر کر لیا؟ سید تو اسماعیلی بھی ہیں کہ نہیں؟ سید بورے بھی سید ہیں کہ نہیں ہیں؟ دروز بھی سیدوں کی اولاد ہے کہ نہیں ہے؟ اس رستے پہ چلنا ضروری ہے شاگی، وہ رستہ۔ نوح علیہ السلام کا بچہ کدھر رہ گیا؟ لوط علیہ السلام کی بیٹی کدھر رہ گئی؟ انہوں نے کہا آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ میں نے کہا بات یہ ہے، وہ مذہبی رہنما سید ہو یا پیر ہو یا مولوی ہو، لیکن اگر ننگے دین ننگے وطن ہو تو میرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوائے حمد کے نیچے تو ذوالفقار علی بھٹو کو بٹھا لے گا جس نے مرتدوں کو کافر قرار دیا تھا، ہمیں ساتھ نہیں جانے دیا۔ پھر کیا ہو؟ تو انہوں نے کہا آپ بات صحیح کر رہے ہیں، میں آپ کو اپنے پیر کی بات بتا دیتا ہوں۔ میں نے کہا جی بتائیے۔ میں نے کہا آپ میرے گھر میں ہیں، میں آپ کا میزبان ہوں، مجھے آپ اتنے دور سے آئے ہیں اور صرف مجھے ملنے کے لیے تند و ترش مجھے باتیں نہیں کرنی چاہیے، یا آپ نے پوچھا ہے تو میں نے یہ شروع کر دیا۔ تو انہوں نے کہا آپ جس پیر کے مرید ہیں میں ان کو بتاتا ہوں، میں سیال شریف میں پڑھتا تھا، میں اس مدرسے سے فارغ ہوں، ہماری اپنی گدی ہے گجرات میں، تو عرس تھا، اور عرس پہ وہاں پر لوگ بے تاشا دودھ آتا ہے، دیگیں بھری ہوتی ہیں اور بے تاشا مرید کھڑے ہوتے ہیں، میں بھی کھڑا تھا۔ تو کہتا میرے دل میں یہ بات آئی کہ شاید اتنے پہلوان لوگ یہاں پر کھڑے ہیں، آج دودھ نہیں ملے گا، مجھے دودھ نہیں ملے گا، میں تو بچہ ہوں، 4-5 سال میں پڑھتا ہوں، دودھ کیسے ملے گا؟ تو اتنی دیر میں ایک بندہ نکلا اور اس نے نعرہ لگایا بھائی یہ جو مجلس ہے، جو لوگ کھڑے ہیں، ان میں کوئی سید ہے؟ اور اچانک مجھ پہ نظر پہ کہا شاہ جی آپ آگے آ جاؤ، آپ آگے آ جاؤ۔ میں چلا گیا تو ادھر وہ جو تانبے کے یا خاص برتن ہوتا ہے گلاس، وہ گلاس خواجہ قمر الدین صاحب نے اپنے ہاتھ سے بھرا، اس کے اوپر ملائی ڈالی اور مجھے کہا کہ شاہ جی یہ آپ پیو۔ میں نے ان کی کتاب جو فضل مقالہ ہے اس میں پڑھا کہ ایک اور مظفر گڑھ سے سید تھا، تو وہ روزانہ جاتے تھے، وہ 5 سال کا بچہ تھا، اس کی ٹانگیں دبانے کے لیے۔ تو یہ بات انہوں نے بتائی کہ جو مجھے انہوں نے دیا، تو میں تو بچہ تھا، جتنا پی سے تھا پی کے، تو میرے پیر نے وہ منہ کے ساتھ لگایا اور وہ پی لیا۔ تو آپ تو سخت بات کر رہے ہیں، آپ ان کے مرید ہیں۔ تو میں نے کہا شاہ جی آپ نے اپنی بات میں جواب دے دیا کہ میرا پیر وہ صاحب کشف تھا کہ آپ کے دل میں بات ہے، اسے پتہ چلا باہر ایک سید انتظار کر رہا ہے، اس کو اندر بلا لیا۔ آپ نے دل میں یہ بات سوچی، اسے اندر پتہ چل گیا کہ کوئی سوچ رہا ہے آج دودھ نہیں ملے گا، اس نے آپ کو بلا لیا۔ جتنا بڑا سر ہوتا ہے اتنا ہی بڑا درد ہوتا ہے۔ مسلمانوں، میلاد یہ اللہ کی سنت ہے، اللہ ہر وقت جو ہے وہ ذکر رسول پاک سب کرتا ہے۔ اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے تو پتہ چلا کہ یہودی عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں۔ پوچھا کیوں رکھتے ہو روزہ عاشورہ کا؟ کہا اس دن عاشورہ والے دن فرعون غرق ہوا تھا، ہم خوشی مناتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موسیٰ کے نزدیک تو میں ہوں، موسیٰ تو میرا بھائی ہے،
ہم بھی روزہ رکھیں گے، زیادہ روزہ رکھیں گے. ثابت کیا ہوا؟ ثابت یہ ہوا کہ خوشیوں والے دنوں کو قومیں یاد رکھتی ہیں اور خوشیاں مناتی ہیں. اس پہ کوئی اعتراض نہیں. ہاں وہ میلاد جس میں گانا بجانا ہو، جس میں ڈھول تماشا ہو، جس میں دین کی بات نہ ہو، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک نہ ہو، جس میں اللہ کے احکامات کی جھلک نہ ہو، جو لوگوں کے لیے درد سن بنے، وہ نہیں، وہ جائز نہیں. لیکن جہاں نعتیں ہوں، جہاں قرآن مجید پڑھا جائے، جہاں آپ کی سیرت کی بات آ جائے. میں عالم نہیں ہوں، میں نے پہلے بتایا میں تو نکی پہلی میں پڑھتا ہوں، پتہ نہیں کب پہلی جواب میں جاؤں گا. وہ ہر طریقے سے جائز ہے. نہ صرف وہ جائز ہے بلکہ مسلمانوں غور کرو، سلام بھی جائز ہے جو مسجد میں بند ہو گیا. سلام بھی جائز ہے. اپنے سے نہیں کہہ رہا ہوں. روزانہ نماز پڑھتے بھی پڑھو گے نماز، آپ کی تو نماز ہو ہی نہیں سکتی جب تک آپ السلام علیکم ایھا النبی نہ کہو. یہ پہلے پڑھتے ہو، درود تو بعد میں پڑھتے ہو. سلام پہلے پڑھتے ہو، تحیات میں پڑھتے ہو، درود بعد میں پڑھتے ہو شہادت دینے کے بعد. ایسے ہی ہے کہ نہیں ہے؟ تو پھر شرم کس بات کا؟ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. انہوں نے بات کی ایک نعت کی کہ مدینے کی فضا ہی ایسی ہے. ایک اور واقعہ حضرت نبھیانی کی کتاب میں سے خوبصورت واقعہ، ایمان کا واقعہ، یقین کا واقعہ. حضرت سماک والی بات میں جب تفسیر میں پڑھی کہ ان کے لوگوں نے مجبور کیا کہ قارورہ دے دے، حکیم کو دکھاتے ہیں تو اللہ کو غیرت آ گئی. رستے میں خضر ملے، انہوں نے کہا وہ پڑھ لو ما انزلنا، اس کو نہ بھیجو ادھر. یقین کی بات ہے نا. یقین اتنا اللہ کریم ہو تو اللہ کریم آپ کو کیوں کسی کے در پہ بھیجے گا؟ تو ایک خاتون کی شادی ہوئی جو جیسا کہ اس کتاب میں دیا ہوا. میں بڑی انفارمل گفتگو آپ سے کر رہا ہوں، کوئی سٹیج کی تقریر نہیں کر رہا ہوں، کیونکہ مجھے بلایا گیا. اس لیے مجھے چند لفظ جو آتے ہیں اور جو جس طرف میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں، خود جانا چاہتا ہوں جس رستے پہ، میں چاہتا ہوں کہ ہم اس کی بات کریں. شادی ہوئی، دوسری جگہ چلی گئی خاتون. خاوند اپنے کام پہ نکل گیا، ڈیوٹی پہ چلا گیا. فقیر نے آواز لگائی، بی بی دے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر. بیچاری کے پاس پیسے نہیں، کیا کرے؟ گھر میں کوئی اور ہے نہیں، نئی نئی جگہ ہے، کسی سے مانگ نہیں سکتی. میاں ڈیوٹی پہ چلا گیا، مانگا آقا کے نام پر ہے، آقا کا دم بھرنے والی ہے، درود پڑھنے والی ہے، انکار کیسے کرے؟ ذہن میں خیال آیا کچھ تو ہے میرے پاس. کانوں سے بالیاں اتاری، ہاتھوں سے کنگن اتارے، فقیر کو دے دیے. فقیر اپنے رستے پہ چل پڑا. خاوند آیا، اس نے آ کے اپنی بیوی کی سوکھی سوکھی باہیں اور سوکھے سوکھے ٹنمن کان دیکھے، پوچھا زیور کہاں گیا؟ اتار کے رکھ دیے؟ کہا نہیں. فقیر آیا تھا، اس نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام میں مانگا. میرے پاس کوئی چیز نہیں تھی، میں نے اتار کے دے دیا. مرد تھا، سخت طبیعت کا تھا. سارے ہوتے ہیں ہم لوگ، اپنے سے کمزور تو ہمارے آگے چڑھ جائے تو چھوڑتے ہی نہیں ہے. یہ ہے طاقتور، ہمارے ساتھ جو کر گزرے ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں. نہ صرف طلاق دی بلکہ مار مار کے ایک ہاتھ بھی کاٹ لیا. بیچاری لوٹی پوٹی ماں باپ کے گھر پہنچ گئی. وقت گزرا، زخم مندمل ہوا. کسی بڑے آدمی کا کسی دور کے گاؤں سے رشتہ آ گیا. بات چلی فلاں جگہ سے رشتہ ہے. کہا ایک شرط پہ نکاح کر دو گے میں اس کے ساتھ جاؤں گی، لیکن وہ میرے کمرے میں نہیں آئے گا. جب میں بلاؤں گی تب آئے گا، اور پھر میں اسے بتاؤں گی کہ میرے ساتھ کیا بیتی اور میرے ہاتھ کی حالت کیا ہے. اس نے قبول کیا تو میں اس کی بیوی، نہ قبول کیا تو واپس آ جاؤں گی. ایسے ہی ہو گیا. نکاح ہوا. خاوند نے اٹھ کے کھجاوے میں بٹھایا، لے گیا. کر گئی، کہا مجھے ایک علیحدہ کمرہ دیجیے. علیحدہ کمرے میں بیٹھی.
مدینہ کی طرف رخ کیا. جاؤ کا یہی ہے نا کہ جب آپ اپنے اس نے تو کوئی ظلم بھی نہیں کیا تھا, یہ تو جو انہوں نے اپنے نفسوں پہ ظلم کیا ان کے لیے بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ. تو ادھر رخ کیا اور انظر حالنا قطع قتیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ. یا رسول اللہ آپ کے نام پہ میرے ساتھ یہ ہوا, مجھے طلاق ہوئی, میرا ہاتھ کٹ گیا. آج اس نے بھی اگر مجھے رد کر دیا تو میں اپنے آپ کو کیا منہ دکھاؤں گی. کتاب کہتی ہے اللہ کریم نے اپنے آقا کی عزت کے لیے اس ہاتھ کو بھی پیدا کیا, صحیح سلامت ہوئی, اور وہ ہاتھ دوسرے جسم سے زیادہ خوبصورت تھا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی. تو میں نے کہا تھا او دی پنج ویلے اے دی ہر ویلے. بات سمجھ آئی؟ جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں. ایسے ہی نہیں خالد بن ولید نے نعرہ لگایا تھا, یہ آج ہمارا نعرہ ہے جو ہم لگاتے ہیں. صحابہ کرام کی تکیہ کلام یہ تھا, ہمارے ماں باپ پر قربان, اللہ اور اللہ کا نبی بہتر جانتے ہیں, اور ہر تقریف میں نعرہ ہوتا تھا واہ محمدہ. آج ہم کہتے ہیں شرک ہو گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. بھئی کون, اگر آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ ذاتی علم کس کا ہے, عطائی علم کس کا ہے. ہمارے علماء کرام سٹیج پہ کتابیں بھری پڑی ہیں, کسی نے زلزلہ لکھا ہے, کسی نے دھماکہ لکھا ہے, جی وہ غریب کتابوں کے نام ہیں, لکھنے والے بڑے نام ہیں دونوں طرف سے, مجھے پتا ہے. علم غیب, میں ایک سادہ سا سمپل سا بندہ ہوں, میں غور کرتا ہوں, قرآن پڑھتا ہوں, غور کرتا ہوں, حدیث پڑھتا ہوں, غور کرتا ہوں, بزرگوں کے قصے پڑھتا ہوں, غور کرتا ہوں, اس میں سے سبق نکالتا ہوں. کچھ غلط بھی ہو سکتے ہیں, لیکن مجھے یہ سمجھ آتی ہے کہ سورہ جن کے آخر میں جائیے اللہ کہتا ہے میں اپنے پیغمبروں میں سے جسے چاہوں علم غیب بتاؤں, اور پھر اس کے بھی آگے پیچھے دیواریں کھڑی کر دیں. پیغمبر باپ کا پیغمبر بیٹا کچھ کلومیٹر کے فاصلے پہ, کچھ 100 میٹر کے فاصلے میں کنویں میں پڑا ہوا پیغمبر باپ کو نہیں پتہ چلتا کہ میرا بیٹا, کیونکہ ایک امتحان سے گزرنا تھا. تاریخ شیپ ہو رہی تھی, تاریخ اسی پیغمبر نے جا کے عزیز مصر بننا تھا. قرآن میں دیا ہوا. ہمارا یہ عقیدہ ہے نا کہ سب کچھ جو ہونے والا اللہ محفوظ ہے, لکھا ہوا ہے, سوائے اس کے کہ اللہ کریم نے اتنی محنت کی اور غالباً ہمیں ایک ثواب دیدی اختیار دیا کہ ہم صراط مستقیم پہ چلے یا نہ چلے. جو چل گیا وہ بخشا گیا, وہ عمرو بن العاص ہو گیا, انہوں نے بیان کیا. جو چل گیا, جس نے شہادت دے دی, وہ عمرو بن العاص ہو گیا, اور جو نہیں چلا وہ اس کا باپ عاص بن وائل ہو گیا. عمر بن العاص کا بیٹا باپ جو ہے عاص بن وائل سردار تھے. بات لمبی ہو رہی ہے لیکن میں نے کہا انفارمل ٹاک, اگر آپ تھک نہیں گئے, میری تو کمر میں درد ہوتا ہے, جس کی کمر میں درد ہوتا ہے بتا دیں. یہ مکہ کے سرداروں میں سے تھے, بہت تگڑے تھے. اس زمانے میں بھی یمن کی چادروں کے کپڑے ڈالتے تھے, اور جب اسلام قبول کرنے پہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو قریش نے مارنا شروع کیا, اکیلے عمر فاروق کتنوں سے لڑائی لڑتے, تو اس حضرت عمر بن العاص کے والد عاص بن وائل نے آپ کو پناہ دی, اور اکیلا مرد باہر نکلا. کتاب یہ کہتی ہے کہ اس نے قریش کو کہا کہ اب ایک قدم آگے نہیں اٹھانا, عمر میری پناہ میں, حالانکہ عمر اللہ کی پناہ میں تھا. قریش وہاں سے واپس چلے گئے. تو یہ ایک نام انہوں نے اور لیا, عبداللہ ابن عمر بن العاص. رواداری کس چیز کا نام ہے, اس کو بیان کر دیتا ہوں. یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہی ہے, ذکر ان کے انہوں نے کیا, میں بیان کر دیتا ہوں. حضرت عمر بن العاص چونکہ ارسٹوکریٹ تھے, اشرافیہ میں سے تھے, بیٹے کی شادی ایک بہت ہی خاندانی خاتون سے کی جو نجیب الطرفین خاندانی خاتون تھی. ایک دن پوچھا میرا بیٹا کیسا ہے؟ اس عزت شرم اور حیا والی خاتون نے کہا بابا آپ بڑے خوش نصیب ہیں, اللہ نے آپ کو ایسا بیٹا دیا, دن کو روزے رکھتا ہے,
راتوں کو نفل پڑھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے علاوہ تو کسی چیز سے اس کا تعلق ہی کوئی نہیں۔ سیانہ باپ تھا، بڑا باپ تھا، سیاستدان بھی تھا، سمجھ گیا بات کو، بیٹے کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن بیٹا فقیر منش تھا۔ بیٹے نے کہا نا، یہ عشق نماز میں نے پڑھ لی ہے، اے ہر ویلے، اور تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کچہری میں چلے گئے حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہاں جا کے بتایا، حضور میرے ماں باپ آپ پر قربان، میرا بیٹا بہت نیک ہے، بہت پرہیزگار ہے، عاشق ہے آپ کا، عاشق ہے اللہ کا، کوئی کام ایسا نہیں کرتا جو آپ کے اتباع میں نہ ہو۔ میں نے اس کی شادی کی بہت شریف لوگوں میں، اگلے دن میں نے اپنی بہو سے پوچھا، مجھے سمجھ یہ آئی ہے کہ میرا بیٹا اس کے حقوق ادا نہیں کر رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب اس بیٹے کی شان بھی دیکھیے، آپ نے فرمایا عمر گھر جاؤ، اس کو یہاں نہیں بلاؤں گا، میں خود آؤں گا۔ جو اس کے راستے پہ چلتا ہے وہ تو عز من تشاء، اللہ عزت بھی بہت دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، بلایا، ہاتھ جوڑ کے بیٹھ گیا، عبداللہ کیا کرتے ہو؟ کہا حضور جو کچھ آپ نے بتایا وہی کرتا ہوں، روزے ہر روز روزے سے ہوتا ہوں، ساری رات مصلی پہ کھڑا ہوتا ہے، بس تھوڑی دیر آرام کرتا ہوں۔ حضور نے پیار سے لیکن سختی سے کہا، کم سے کم 3 زیادہ زیادہ 5 رکھو، اپنی بیوی کا حق ادا کرو، ایسے ہی اپنی بیوی کا حق ادا کرو، یہ ہے رواداری، یہ ہے دین کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات بھی ختم کروں گا، ٹائم بہت زیادہ ہو گیا، بہت باتیں تھیں، لمبی باتیں تھیں، بہت لمبی بات گفتگو کر سکتا ہوں۔ حضرت میمونہ کے گھر میں جب آپ کو سفر کی تکلیف ہوئی، کیونکہ آپ نے کہا کہ نہیں اللہ کریم میں نے قیامت کے روز تک زندہ نہیں رہنا، میں نے تیری قربت میں ہی رہنا، وہیں رہنا، وہاں جہاں میں آدم علیہ السلام کی تخلیق سے بھی بہت پہلے تھا، میں نے وہیں رہنا۔ تو حضرت میمونہ کے گھر میں جب تکلیف ہوئی تو روایات کے وقت حضرت فضل بن عباس اور علی مرزا جب لے کر آ رہے تھے ایسے سہارے کے ذریعے، تو کیا کیا، ہم سب کی ماؤں کو امہات المومنین کو بلایا۔ ہم کرتے ہیں ایسا؟ کرو نہیں کرتے، بلایا، کہا وہ جو میں نے پروگرام ترتیب دیا ہوا ہے آپ لوگوں کے پاس آنے کا، مجھے تکلیف ہو گئی ہے، شاید میں اس پروگرام پہ نہ، اور میں عائشہ کے پاس رہنا چاہتا ہوں۔ سب نے کہا ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، جیسا آپ چاہیں۔ کیا ہم ایسا کرتے ہیں؟ کیا ہم ایسا کرتے ہیں؟ اللہ کریم نے ہمیں بہت بڑا سرٹیفکیٹ دیا ہے قرآن مجید کے اندر، اتنا بڑا سرٹیفکیٹ دیا ہے کہ فرمایا تم اگر میرے محبوب بننا چاہتے ہو تو میرے نبی کی اتباع کرو، یعنی میرے نبی کے ذریعے اس سے بڑا اور کوئی اعزاز ہو سکتا ہے، کوئی انعام ہو سکتا ہے؟ لیکن چونکہ ہم نے شعر پڑھا انہوں نے، جہاں دی ہوئی اسی کی دی حق، تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ ہم سارے، اللہ ہمیں بنا دے ویسے، ہم سارے اس ایسپیکٹ سے بابا بلے شاہ ہیں کہ بلے شاہ سے مرنا نہیں گور پیا کوئی اور۔ ہم سارے یہی سمجھتے ہیں کہ ہم نے نہیں مرنا، ہم نے نہیں مرنا، باقی سب مر جائیں گے، اور پھر ہمارا وقت آ جاتا ہے۔ ہمارے سب کاموں کے 3 گواہ ہیں، ایک میرا اللہ ہے نا، ہر جگہ پہ موجود ہے، شاعرت کے قریب ہے، تو جو بھی ہم کرتے ہیں وہ خود کہتا ہے تم 2 میں تیسرا میں، 3 میں چوتھا میں، وہ اور ایک وہ جس کو میرے اللہ نے قرآن مجید میں شاہد کہا کہ نہیں کہا کہ نہیں کہا؟ اور گواہی کون دے سکتا ہے؟ اگر میں اس محفل میں آج موجود نہ ہوں یا آپ لوگ موجود نہ ہو تو کہہ سکو گے بریڈر اختر نواز نے وہاں ہمارے سے دل کھول کے بات چیت کی تھی؟ کہہ سکو گے؟ وہ گواہی تو وہ دیکھتا ہے جو جانتا ہو، جو موجود ہو، جو دیکھتا ہو، تو دوسرے گواہ ہو، اور تیسرے ہم خود
اور ہماری مجبوری یہ ہے، یہ آؤٹ لائن کیا اللہ نے قرآن میں، آؤٹ لائن کر دیا، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، تمہارے بوتھوں کے اوپر میں ٹیپ لگا دوں گا، تمہارے اعضاء بڑھ چڑھ کر بتائیں گے کیا کرتوت کرتے رہے ہو۔ تو جب 3 گواہ ہیں تو بچنا کیسا ہے، چھپنا کیسا ہے، تعویلیں کیسی ہیں، جھوٹ کیسی ہے۔ آخری بات کروں گا، ٹائم بہت لے لیا ہے، اگلی کئی محفل کریں گے، دن کے ٹائم پہ ہوئی تو اس پہ ٹائم لمبا لے لیں گے۔ وہ ایک اور سوال بھی ہے قبر کے، وما کنت تقول والا، وہ بھی ہے، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا نہ کی تو ادھر پہچان نہیں آئے گی۔ جب اللہ پوچھے گا کہ کیا کہا کرتے تھے تم، یہ جو ہستی سامنے آئی اس کے لیے کیا کہا کرتے تھے، تو ادھر پھر آئیں بائیں شائیں ہو جائے گی نا۔ تو آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ تو اگر پڑھنا ہے تو یہ قرآن کی آیات ہے، جس بچے نے آخر میں نعت پڑھی تھی، جس نے کہا تھا کلمے میں پہلے، یہ قرآنی آیات ہے۔ محمد رسول اللہ کہیں اور آیا، لا الہ الا اللہ کہیں اور آیا، لیکن پیغام ایک بن گیا کہ عبادت کرنی ہے تو صرف اللہ کریم کی، اور کن کے طریقے پہ، وہ جو اللہ نے بھیجے رسول ارسال کیے محمد رسول، ان کے کہنے پہ۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت خوبصورت تعریف کی تصوف کی، کہ تصوف کچھ نہیں اس کے کہ آپ بندگی کریں اللہ کریم کی شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر چلتے ہوئے اور خدمت کریں مخلوق خدا کی۔ اللہ ہمیں توفیق دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کو پڑھنے کی، آپ کے صحابہ کرام کی سیرت کو پڑھنے کی، عمل کرنے کی، تاکہ یہاں بھی سرخرو ہو جائے اور آخرت میں فلاح پائے۔ محمد کے غلام جو ہیں وہ یہاں بھی سرخرو، وہاں بھی سرخرو۔ لیکن اگر ہم میں سے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول سے دھوکہ کر سکتے ہیں تو یہ ہماری کج فہمی ہے۔ جو دلوں کے حال تک جانتا ہو اس سے دھوکہ کیسا، اس سے فراڈ کیسا؟ وہ خود کہتا ہے تم اپنے ساتھ فراڈ کرتے۔ اللہ ہمیں اس فراڈ سے بچائے، اللہ ہمیں سچا اتباع رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کرنے والا بنائے، اسی رستے پر جس پر ہیں، اور یہی رستہ ٹھیک ہے، میں بتا رہا ہوں یہی صحابہ کا رستہ ہے، اس پر ہم ہیں۔ وہ جو انہوں نے بتایا انہوں نے نچوڑ پیش کر دیا حدیبیہ کا، اور وہی چیز میں دعا کر چکا تھا سورہ حجرات میں دی ہوئی ہے، اور اللہ نے کہا ہے کہ اپنی آوازیں تک اونچی نہ کرو، سبقت نہ لو میرے نبی سے، ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائے اور تمہیں شعور تک نہ ہو۔ اب ایک ہے کہ میں ایک چیز جانتا ہوں کہ یہاں میں زیادتی کر کے جا کے راؤ صاحب کو فون کر دوں گا کہ راؤ صاحب میں بیٹھے آپ کو کون ہی مار گیا زیادتی کر کے، یہ مجھے معاف کر دیں گا۔ لیکن ایک چیز ہے جس کا مجھے شعور ہی نہیں ہے کہ میں نے کون ہی ماری ہے ان کو، وہ تو قیامت کے روز جا کے کھلے گی نا۔ تو اللہ نے اتنی بڑی وارننگ دی ہے قرآن مجید کے اندر کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و احترام میں، اور پھر اللہ کریم او نہ رکھتا پل ادھار، وہ بڑا لجپال ہے، وہ بڑا لجپال، اس سے بڑا لجپال ہے ہی کوئی نہ۔ اس کو اگر کوئی چیز پسند آ جائے تو اس کو امر کر دیتا ہے کہ صفا اور مروہ میری نشانیوں میں سے ہے۔ تو یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ مسلمانوں سچی اتباع کرو، پڑھا کرو، سیکھا کرو، اپنی سی کوشش کریے کرو، کوئی عمل کم نہیں ہے، مقدار میں کم نہیں ہے، ایک ذرا برابر بھی کر سکتے ہو تو ضرور کرو، اللہ اس میں بے تحاشا برکت ڈالے گا۔ ہاں دھوکے کی نیت سے نہ کرو، صحیح سچے مسلمان ہو جاؤ، سچے راستے پہ چلو۔ اللہ تعالی ہمیں جو دعا خود اس نے سکھائی ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس پہ مدد بھی اس سے مانگے، اور پھر اللہ ہمیں انعام یافتوں کی محفل میں رکھے، ان کے طریقے پہ چلائے، اور جو گمراہ ہوئے اور جو غضب کے حقدار ہیں ان سے اللہ ہمیں بچائے اور گمراہ نہ کرے۔ وما علینا الا البلاغ۔